الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال تعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اور خلیفہ اول کے لیے کسی نے کہا کہ سادات کا سید ہے، صداقت کا نشاں ہے. سادات کا سید ہے، صداقت کا نشاں ہے. سرکار صحیفہ ہیں تو وہ شرح و بیاں ہے. ہنگام ہو ہجرت کا تو آقا کا امی ہے. سرکار کی رحلت ہو تو امت کی اما ہے. ایمان کی ترکیب میں وہ معطوف علیہ ہے، ہو عشق کی ترکیب تو وہ عطف بیاں ہے. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے.
دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے۔ اور جسے پتہ ہی نہ ہو اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اور چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے۔ اور بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین۔ اور اجاڑے باغ کو جو وہ مالی ہو نہیں سکتا، بھونکے اصحاب پہ جو وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں مجھے دوسری مرتبہ غالباً بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے وہی اکابر جو گزرے ہیں، انہی کے حالات زندگیاں پڑھ پڑھ کر بعد والوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مشن کی حفاظت فرمائے۔ اس مرتبہ محرم الحرام میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، کچھ انتظامیہ کی مہربانی تھی جس کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضری کا موقع نہیں ملا۔ ابھی بھی رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ بھی تھکے ہوں گے، میں بھی ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آیا ہوں، اور آپ اگر جاگ کے رہے تو چند باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، اور آج 1400 سال سے مسلمان نبی کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن سمندر سے ابھی تک قطرہ بھی نہیں لیا ہے۔ ہم اس نبی کی سیرت کا احاطہ تو چھوڑو، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورج کی کرنوں کو جیسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، میرے نبی کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آج کسی صاحب علم میں کوئی کمال ہے تو یہ فیض نبی کا ہے، جب فیض نبی کا ہے تو یہ بھی سیرت نبی کی ہو گئی۔ تو قیامت تک اربوں کھربوں لوگ آئے، مسلمان آئے، ان میں صلاحیتیں اللہ نے دی، تو یہ در حقیقت فیض تو نبی کا ہے۔ تو اس لیے قیامت کی صبح تک کوئی میرے نبی کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اندازہ کرو کہ جو خلا آج تیز رفتار راکٹ بھی لاکھوں سال گزار کے سفر کریں تو کراس نہیں کر سکتے، وہ ایک رات میں طے کر کے آ رہا ہے۔ ان کی پرواز دیکھ، ان کی اڑان دیکھ، اس کی رفتار دیکھ۔ تو سفر کرتا ہے، تیرے سفر کے راہ میں گرد سفر پہاڑ بنتے ہیں، ریگستان آتے ہیں۔ جو سفر کرے اور اس کی گرد سفر بیت المعمور بنے، سدرۃ المنتہا بنے، تو اس کی سیرت کی انتہا کیسے ہو سکتی ہے؟
سب کچھ دیکھ کر آئے، اور یہ دیکھ کر آ کر بتانا یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے تاکہ چپ نہ رہیں اللہ نے یہ بات دکھائی۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں آئے، اور جب نمرود کے مقابلے میں آئے تو نمرود نے کہا کہ تیرے رب کے رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ وہ دو قیدی لایا، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا زندہ مردہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے، یہ بات تو سمجھ گیا ہے، لیکن عوام کو تاثر کچھ اور دینے کے لیے اس نے اس طرح کی بھونڈی دلیل دی۔ تو مناظر کا کام یہ ہے کہ جب سامنے والا ایسی بات کر رہا ہو کہ جاننے کے باوجود انجان بنے، تو وہ ایسی دلیل پھر سامنے رکھے کہ سامنے والا حیران ہو کے رہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو ایک کو میں نے چھوڑ دیا ایک کو مار دیا، واقعہ آپ نے سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں نے آگے آپ سے اور بات کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ علماء نے لکھا کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا نمرود کہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رب آج مغرب سے نکال کے دکھائے، لیکن اسے پتا تھا ابراہیم سچا ہے، ابراہیم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، رب اس کا سورج کو آج مغرب سے بھی نکالے گا، جو تھوڑا بہت بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب جو ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو علماء سے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک دن اللہ سے کہا کیف تحیی الموتى، اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال ولم تؤمن، کہا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، بس دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، کہا 4 پرندے پالو اور یہ پرندے پال کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کو پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر بلاؤ یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، زندہ ہوئے، وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیوں رکھا؟ اس پر اگر غور کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے جابر حکمران کے سامنے رب کی ربوبیت کی دلیل دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو کسی چوک میں کوئی کھڑے ہو کر ابراہیم سے کہہ سکتا تھا ابراہیم تو نے رب کے دلیل یہ دی ہے رب ہونے پر کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نے خود دیکھا ہے کبھی کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ خود کسی کو زندہ ہوتے دیکھا ہے کبھی؟ تو میرا ابراہیم سینہ چوڑا کر کے کہے الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زندہ کیسے ہوا جاتا ہے، کس طرح دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ وہ جو دلیل ایک دربار میں دی تھی اس کو مشاہدے میں لا کر ابراہیم علیہ السلام کا دنیا کے سامنے یوں سر اونچا کیا کہ کسی جگہ کسی چوک چوراہے پر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے تو نے خود دیکھا ہے، تو ابراہیم کہہ سکے ہاں ہاں میں نے خود دیکھا ہے، پرندوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، جو دلیل میں نے دی ہے میرے رب نے مجھے اسے آنکھوں سے دکھایا ہے۔ تو رب نے دکھایا اس لیے ہے تاکہ ابراہیم چوک چوراہے پر کوئی سوال کرے تو سینہ چوڑا کر کے کہہ سکے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب باری آتی ہے محبوب کبریا کی، احمد مجتبیٰ کی، شمس الضحیٰ کی، بدر الدجا کی، خیر الورا کی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
انہوں نے دنیا کو بتانا تھا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آسمان 7 ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، فرشتے بھی ہیں، بیت المعمور بھی ہے، براق سواری بھی ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا مکے کے چوک پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کو تم نے دعوے تو بڑے کیے ہیں، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنت بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہنم بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان 7 ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس سیٹ میں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور بھی ہے؟ تو رب نے کہا محبوبہ آج تجھے معراج کراتا ہوں تاکہ جنت کو بھی آنکھوں سے دیکھ لے، جہنم کو بھی آنکھوں سے دیکھ لے، 7 آسمانوں کو آنکھوں سے دیکھ لے، فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لے، سدرۃ المنتہا کو، بیت المعمور کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ یعنی کہ رب اپنے پیاروں کو دنیا کے سامنے سر اونچا کرنے کے لیے بعض چیزیں ایسی بدیہی بناتا ہے تاکہ وہ کہہ سکے ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج مکے کے چوک پر کوئی کہے اے محمد تو کہتا ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اس میں حور و قصور ہیں، لیلاتے پھول ہیں، اس میں بہتی نہر ہے، اس میں خوبصورت محل ہیں، کیا تو نے دیکھا ہے؟ آج آمنہ کا یتیم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہے ہاں ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم نے بیت المعمور دیکھا ہے؟ ہاں ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنے پیاروں کو اللہ کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، اسے کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے تاکہ کوئی یہ سوال کرے بابا دلائل تو بڑے دے رہا ہے، تو نے خود دیکھا ہے؟ تو تو کہہ سکے ہاں ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ تو رب کو پتا تھا ایسے بھی لوگ آئیں گے جو نبی کے پہرے داروں سے محبت کرتے ہوں گے، ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہوگا، ایک کو عمر کہا جاتا ہوگا۔ ان سے محبت کرنے والے کہیں گے ابو بکر عمر دونوں جنتی ہیں۔ ان کا دشمن اگر کوئی سوال کر بیٹھے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جنتی ہیں؟ تو رب نے سلایا ایسی جگہ ہے تاکہ کوئی ان سے محبت کرنے والا اس سے کوئی پوچھے تم کہتے ہو ابو بکر عمر جنتی ہیں، تو کیا تم نے خود دیکھا ہے کہ وہ جنتی ہیں؟ تو انہیں سلایا جنت کے ٹکڑے میں تاکہ حق نواز کے پروانے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکے صرف دیکھا نہیں ہے، اگر تیرے میں ایمان کی چمک ہے تو تجھے بھی دکھا دیتا ہوں، وہ آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، صرف دعویٰ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کو بتا بھی رہے ہیں۔ تم سے آج کوئی پوچھے تم کہتے ہو وہ جنتی ہیں، تم نے دیکھا ہے؟ تو سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں نہیں ہاں ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں تازہ تازہ جنت میں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایک تھا وہ اسلام آباد میں جو تقریر کر کے بھاگا پھر آیا ہی نہیں، ایک تقریر کی بھاگ گیا، ساری زندگی احد کے صحابہ کو کہا بھاگ گئے، میں کہا کھوتی ریا بھاگنا اس کو کہتے ہیں۔ وہ تو بھاگے نہیں تھے، وہ تو گئے اور پھر آ گئے اور پیچھے ہٹنا آگے آنے کے لیے، یہ پیچھے ہٹنا بھاگنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پلٹ کے جپٹنا، جپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو اس کا ایک کلپ وہ کہتا ہے جی حکومت کے زور پر تو کوئی بھی مسجد میں قبر بنا سکتا ہے، حضرات کی طرف اشارہ کہ حکومت کے زور پہ بنی ہے زبردستی۔ حیدری شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، زبردستی لائے تھے۔ حضرت نے کہا بھائی نبی نے ان سے بیٹیاں لی ہیں، کہا زبردستی ہے، کہا بیٹیاں دی ہیں، حضرت علی نے ایک بیٹی دی یا نہیں دی عمر کو، کہا زبردستی لیے، کہا بھائی وہ ادھر سو رہے ہیں، کہا زبردستی سوئیں، کہا بھائی وہ خلیفہ بنے، کہا زبردستی بنے۔ حیدری شہید نے فرمایا پتر بھی تو دیکھتا رہ جائے گا، وہ جنت میں بھی زبردستی چلے جائیں گے۔
جب ہر چیز ہی زبردستی، تو وہ انشاءاللہ جنت میں بھی اسی زبردستی چلے جائیں گے۔ تو کہنے لگا جی حکومت کے زور پر تو کوئی بھی مسجد میں قبر بنا سکتا ہے۔ مجمع واہ واہ کر رہا ہے، واہ 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 واہ، یعنی کہ زبردستی قبر بنائی ہے مسجد میں حکومت کے زور پر۔ میں نے اس کلپ کا جواب دیتے ہوئے کہا بابو مسجد میں تو حکومت کے زور پہ قبر بنائی جا سکتی ہے، لیکن جنت میں حکومت کے زور پہ قبر نہیں بنا جا سکتی۔ وہ صرف مسجد نہیں ہے بلکہ جنت کا بولو ٹکڑا ہے، جہاں میرے نبی کے ساتھ دونوں ایسے سو رہے ہیں کہ جیسے رب نے قرآن کو دو گتوں کے درمیان محفوظ کیا، نبی کو دو سچوں کے درمیان محفوظ کیا۔ آج نبی کے درمیان سو رہے ہیں۔ میں ابھی وہ منظر دیکھ کر آیا، کیا خوش نصیبی ہے۔ ہم تو روزے کی جالی کے پاس سے گزر جاتے تھے، پھر بھی اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کو حیات مل گئی۔ ہم وقت کے پتہ نہیں بڑے کتب بن گئے کہ یار نبی کے روزے کی جالیوں کے پاس سے گزرے، جو پاس سے گزرے وہ سعادت مند، اور جو 1400 سال سے جالی کے اندر سو رہے ہوں وہ کتنے سعادت مند۔ ان کی پھر کیا بات ہے، پھر ان کی کیا شان ہے، جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو معراج کرائی، یہ ساری چیزیں دکھائیں تاکہ لوگ اگر سوال کریں اے محمد تم جس جنت کی بات کرتے ہو تم نے خود دیکھی ہے یا نہیں، تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکے میں نے صرف جنت نہیں دیکھی، جنتیوں کے محل بھی دیکھے ہیں۔ میں نے صرف جنتی نہیں دیکھی، اپنے غلام کے چلنے کی آواز بھی سنی ہے۔ میں نے صرف جنت نہیں دیکھی، عمر کا محل بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ میں جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ معراج کروائی ہے اللہ نے میرے نبی کو۔ رات کے کچھ حصے میں یہ سیرت کا اتنا بڑا عنوان ہے، آج بہت سے غامدی ٹائپ کے لوگ وہ کہتے ہیں جی نبی تو خواب میں گئے تھے، خواب میں آسمانوں پہ گئے تھے، جسم کے ساتھ تھوڑی گئے تھے، خواب میں دیکھا کہ وہاں گئے، خواب میں دیکھا کہ یہاں گئے۔ میں نے کہا خواب میں جانا یہ اتنا حیران کن نہیں ہے کہ اسے قرآن کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ خواب میں تو امتی بھی چنیوٹ میں سویا ہوا ہوتا ہے اور مکہ مدینہ میں پہنچا ہوتا ہے، چنیوٹ میں سویا ہوا ہوتا ہے، اور لندن میں گھوم رہا ہوتا ہے، چنیوٹ میں سویا ہوا ہوتا ہے، اور افریقہ کے جنگلات میں پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو امتی بھی خواب میں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ پھر اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے میرا نبی اسی والضحیٰ والے چہرے کے ساتھ گیا ہے، اسی واللیل والی زلفوں کے ساتھ گیا ہے، اسی علم نشرہ والے سینے کے ساتھ گیا ہے، اسی ما زاغ البصر والی آنکھوں کے ساتھ گیا ہے۔ اور صرف نبی نہیں گیا، لباس نبی بھی وہاں گیا جہاں نبی گیا ہے۔ جہاں نبی، لباس نبی بھی بولو وہاں۔ لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا ہے، لیکن کیا کریں لازم ملزوم ہے، لباس الگ تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی نہیں، سمجھ آئی؟ وہاں لباس نبی، حالانکہ لباس کا مقام وہ نہیں جو نبی کا، لیکن لباس نے ساتھ رہنا ہے۔ جہاں جہاں نبی گئے لباس نبی بھی وہاں وہاں گیا۔ اللہ قرآن میں نبی کی بیویوں کو کہتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آپ نبی کا لباس ہیں، نبی کی بیویوں یہ آپ نبی کا لباس ہے۔ عائشہ کا وہ مقام نہیں جو نبی کا، خدیجہ کا وہ مقام نہیں جو نبی کا، حفصہ کا وہ مقام نہیں جو نبی کا، لیکن کیا کریں جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے لباس نبی ساتھ ہوگا۔ جہاں پر نبی وہیں پر عائشہ، وہیں پر خدیجہ، وہیں پر حفصہ، وہیں پر یہ ساری امہات المومنین۔ اور سن لو
نبی کو اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے۔ اور ادھر بیویوں کو اللہ رب العزت نے تطہیرہ کہہ کر پاک کہا کہ لباس نبی پاک ہوگا، اور جو اس قابل نہیں تو اللہ اسے نبی کی بیوی رہنے نہیں دیتا۔ زلیخا نے غلط ارادے سے پیچھے قمیص کو پکڑا نا، اللہ نے نبی کا لباس نہیں رہنے دیا، وہ حصہ ہی کٹوا دیا، وہ پھٹ کے جدا ہو گیا۔ وہاں پر ہاتھ غلط ارادے سے لگے تو لباس نبی کے ساتھ رہنے رب نہیں دیتا۔ یہاں نبی کی بیویاں آخر وقت تک نبی کی بیویاں رہیں تو یہ اتنی پاک ہیں کہ اللہ نے صرف لباس نبی نہیں کہا بلکہ کہا محبوبہ وَلَا يُبْدِينَ، آپ انہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتے، آپ انہیں بدل بھی نہیں سکتے، آپ کی یہ لباس رب العزت نے پسند کر لیا ہے، اب آپ نے انہیں بدل بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے لباس نبی کی اہمیت بتائی کہ معراج میں جہاں نبی وہاں لباس نبی، جنت میں جہاں نبی ہوں گے لباس نبی بھی وہیں ہوگا۔ لباس نبی بھی اور نبی کی بیویاں نبی کا بولو لباس ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج ہمیں بہت سے عقدے کھلوا رہا ہے، کیونکہ معراج نبی کا وہ معجزہ ہے کہ جس کے بعد کوئی صدیق بنتا ہے یا کوئی زندیق بنتا ہے۔ جو مان لے وہ صدیق بنتا ہے، جو نہ مانے وہ کہتے ہیں یہ کیسے چلے گئے، اوپر تو خلا ہے، پھر اوپر آگ کے ہیولہ ہے، پھر آگے بلیک ہولز ہیں، پتہ نہیں یہ پھر کیسے چلے گئے۔ میں نے کہا جانے پر اعتراض ہے، کسی کے اسی رستے سے آنے پر بھی اعتراض ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اسی رستے سے کوئی آیا بھی تھا یا نہیں؟ اور آیا نہیں تھا ساتھ آئی بھی تھی، اسی رستے سے آیا بھی تھا اور ساتھ میں آئی بھی تھی۔ آنے والے کو آدم کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ آئی تھی اسے ہوا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں وہ تو اسی رستے سے آئے تھے اور آئی تھی۔ میں نے کہا جو رب وہاں سے اسی رستے سے بغیر ماسک کے اور خلائی لباس کے ان کو لا سکتا ہے تو اپنے محبوب کو لے جا کر واپس لا بھی سکتا ہے۔ اسی رستے سے وہ آئے تھے اور پھر سارے نبیوں کی نماز پڑھائی۔ جبریل نے اذان دی، سر پہ قرآن رکھوا کے پوچھ ہر ایک سے کہ اذان کون سی والی تھی جو جبریل نے وہاں دی۔ بس زیادہ بحث نہیں، نہ کسی سے بات، بس بول کون سی تھی، سر پہ قرآن ہے۔ اگر ایمان ہوا اس کا تو کہہ دے گا وہی والی ہے جو چنیوٹی صاحب کی مسجد سے گونجتی ہے، وہی والی ہے جو یہاں سے گونجتی ہے، اہل حق کے یہاں سے گونجتی ہے۔ نماز پڑھائی نبیوں کو۔ یہ قادیانی ٹائپ کے جب تم سے نبوت کی ڈیفینیشن پوچھے نا کہ نبی کی تعریف کیا ہے، تو یہ نہ کہہ دینا نبی وہ معصوم انسان ہوتا ہے، رب جس کی طرف قرآن و شریعت و سنت اور احکامات بھیجتے ہیں۔ وہ کہے گا ہمارا مرزا بھی ایسے ہی تھا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہہ دیں گے۔ اصل میں جیسا منہ ہوتا ہے نا ویسا تھپڑ ہونا چاہیے۔ سامنے والا جب سوال کرے سمجھ جاؤ کہ یہ ابھی میرے بات کے جواب سے اگلا سوال کیا نکالے گا، تو جواب ایسا دو کہ وہ سمجھ جائے کہ بابا اس کے تانے بانے کسی لوگوں سے ملتے ہیں۔ کیونکہ پھر بات ایسا ہونا جیسے بات ہو تو ویسا ہی جواب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کیا تھا۔ تو تم سے کوئی نبوت کی ڈیفینیشن پوچھے تو کہنا نبی اسے کہتے ہیں جس نے معراج میں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور سمجھ جائے گا بابا یہ تو کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ مرزا وہاں نماز میں نہیں تھا، نماز میں وہاں۔ یہ پوچھ اس سے کہاں تھا، کہے گا استنجا کرنے گیا تھا۔
کیونکہ حضرت دن میں 100 بار پیشاب کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جو 100 بار دن میں پیشاب کرے وہ نبوت والے کام کب کرے گا؟ اور واسکٹ پہنتا تھا، ایک جگہ گڑ رکھتا تھا، گڑ بھی بہت شوق سے کھاتا، ایک جگہ ڈھیلے رکھتا تھا استنجے کے لیے. دماغ ایسا تھا استنجے کرنے کے بعد کبھی کبھی پتھر کے بجائے مٹھو کو گڑ چٹا دیتا. بعد میں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم دوسری تیسری کلاس میں تھے نا، تو ہم دوسری تیسری کلاس میں ایک پوئم پڑھتے تھے، پتہ نہیں آپ کے پنجاب میں تھی یا نہیں. وہ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سمجھ آئی یہ فٹ کس پہ ہوتی ہے. وہ دوسری کلاس کی شاید نظم تھی، آج تک مجھے تھوڑی تھوڑی یاد ہے. دوست نے اپنے بھائی بلکڑ باتیں ساری ان کی گڑبڑ، راہ چلیں تو رستہ بھولیں، بس میں بیٹھیں بستہ بھولیں. ریل میں جب وہ حضرت بیٹھیں، پہنچے 4 اسٹیشن آگے، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پھیر رہے ہیں کنگا الٹا، اور سودا دے کے دام نہ دیں گے، دام دے کے چیز نہ لیں گے. میں نے کہا یہی الو کا پٹھا تھا. یہی ہے. تم اتنا کچھ اسے کہتے ہو، اس کے ماننے والے اتنی غیرت نہیں رکھتے کہ کوئی رد عمل دکھائیں. میں کراچی میں تقریر کی اور یہ واقعہ میں نے سنایا، جو بھی سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے سنا بھی ہوگا. اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں تقریر کے بعد ایک شخص ہے، کہا ہے اس کا گھر دکھاتے ہیں. وہ ان کا خاندان اس شہر سے منتقل ہو کر یہاں آ گیا تھا. میں نے اس کا گھر دیکھا. وہ جو کسان ٹائپ کا آدمی ہاتھ میں کلاڑی لے کر اپنا کام کر رہا ہے، تو ایک مرزائی آ کر اسے کہتا ہے میں اپنے نبی کی سیرت تمہیں بتا رہا ہوں. اسے دعوت دینے لگا، جی وہ ذرا بات سنیے سائیں، ہماری بات سنیں. اصل میں وہ مرزا صاحب ہے نا، وہ نبی ہیں، تو میں آپ سے کچھ بات کرنا. اس نے کہا بات بعد میں ہوگی، پہلے یہ میری کلاڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ. اپنی کلاڑی اس مرزائی کے ہاتھ میں دی، اور مرزا کو جو گالیاں منہ میں آتی تھی دیں، جتنی آئی تھی اتنی دیں. اور جب دل ٹھنڈا ہوا اور کہا میں سمجھ گیا وہ کتنا سچا نبی ہے. میں نے اسے اتنی گالیاں دی اور کلاڑی تیرے ہاتھ میں دی اور تیری کوئی ایمانی رگ نہیں پھڑکی. اب یہ کلاڑی مجھے دے اور اشارے میں میرے نبی کی توہین تو کر کے دکھا. خدا کی قسم تیرے سر کو تن سے جدا نہ کر دوں، مجھے محمد کا غلام نہ کہنا. یہی میرے نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے. ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جب بات نبوت کی آتی ہے، نبی کی عظمت کی آتی ہے، نبی کی حرمت کی آتی ہے، نبی کی عزت کی آتی ہے، نہ یہ اپنا مستقبل دیکھتا ہے، نہ یہ ہر بار دیکھتا ہے. محمد پر قربان ہونا یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، دنیا اور آخرت کی نجات سمجھتا ہے. کہا مجھے پتہ چل گیا وہ کتنا سچا ہے. اب تو نے بھی دیکھ لیا میرا نبی کتنا سچا ہے، جس کی سچائی کی گواہیاں پتھروں نے دی ہیں، جس کی سچائی کی گواہیاں جانوروں نے دی ہیں، جس کی سچائی کی گواہیاں ابو جہل کے ہاتھ میں پڑے ہوئے کنکر دے رہے ہیں. وہ حسن و جمال کا پیکر نبی جسے اللہ رب العزت نے اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ آج ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے حسن کا لشکارہ آج 14ویں صدی میں بھی ایسا پڑ رہا ہے کہ اس کی عزت پر، اس کی عظمت پر کٹ مرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بتاؤ نا، ہم نے دیکھا نہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں، جنہوں نے دیکھا تھا وہ کتنے بڑے عاشق ہوں گے. میں پتہ نہیں آپ کو بتایا کبھی یا نہیں، چنوڈی صاحب ہیں، میں نے صحابہ کا تقوی سمجھا ہے کوٹدو میں. کہاں؟ مجھے پھر سمجھ آیا ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کیوں نہیں تھی. صحابہ کے دلوں میں یہ بدنظری کیوں نہیں کرتے تھے، یہ آپس میں کیوں مہربان تھے، دنیا سے کیوں نفرت کرتے تھے، دنیا ان کے دل میں گھر کیوں نہ کر کے گئی. آپ کہیں گے کوٹ اگدو میں کیسے سمجھ آیا؟ وہاں ایک بزرگ ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کے پاس نبی علیہ السلام کا موئے مبارک ہے. میں گیا، میرے ساتھ وہاں کے ساتھی تھے، ہمیں وہ بزرگ نے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک. میں اگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک لے آؤں تو آپ کی پھر کیا کیفیت ہوگی؟ ایک عجیب سی انسان میں کیفیت. تو وہ بال مبارک ہم دیکھ رہے ہیں،
بال مبارک. اب جناب میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی. میں نے ان ساتھیوں سے کہا یار ایک بات یاد رکھو, ابھی ہم نبی کا بال دیکھ رہے ہیں. کہتا ہے ہاں. میں کہا اس وقت ایک خوبصورت لڑکی بغیر پردے کے میک اپ میں یہاں سے گزر رہی ہو, تم اس کو دیکھو گے؟ کہتا ہے ماں دفع کرو اس کو, ہم کیوں دیکھیں گے, اس وقت تو ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہے. میں نے کہا تم میں سے بہت سے کاروباری بھی ہیں, لیکن تمہارا دل کیا دنیا کی محبت کی طرف گیا ہوا ہے؟ کہتے جی نہیں, ادھر تو ابھی ہماری توجہ نہیں ہے. میں نے کہا دوستوں رشتہ داروں میں بہت ساروں سے تمہاری ناراضگیاں بھی ہیں, تو کیا ابھی اس وقت تمہارے دل میں ان کا کوئی بغض ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں جی, یہ تو بال مبارک کی طرف متوجہ ہیں, ہمارے دل میں تو نہ دنیا کی محبت ہے, نہ کسی کا بغض ہے, نہ کسی طرف شہوت کی طرف توجہ ہے. میں نے کہا بس اس سے اندازہ کر لو, ہم 14ویں صدی میں بال دیکھیں تو اتنا تقوی کا جذبہ آئے, جو پورے بال والے محمد کو دیکھتے تھے تو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, پھر تقوی ان کے ساتھ لازم کیوں نہ ہو, پھر ان کے دل سے دنیا کی محبت کیوں نہ نکلے, پھر ان کے دلوں کو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہہ کر رب مزین کر کے کیوں نہ بتائے, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, گناہوں سے انہیں نفرت کیوں نہ ہو. تو آج بال دیکھ تو تیری کیفیت ایسی بنتی ہے جو پورے بال والے نبی کو دیکھتے تھے, تقوی کے کس معراج پہ تھے اندازہ تو خود کر لے. جبھی تو رومیوں نے اپنے پادری سے کہا مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں لیکن ہم پر فاتح ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنے رب کو راضی کیے ہیں, ان کے رب کو ناراض کرو پھر دیکھو شکست ان کا مقدر بنے گی. کہا کیسے؟ کہا ابھی یہاں سے گزریں گے, لڑکیاں چاروں دونوں طرف راستے کے کھڑی کر دو, اور یعنی لباس میں کوئی ایک تو دیکھے گا, جب دیکھے گا بد نظری میں مبتلا ہوگا, ان کا رب ان سے ناراض ہوگا. کہا یہ تدبیر ٹھیک ہے. رستے کے دونوں طرف عریانی لباس میں لڑکیوں کو کھڑا کیا. صحابہ کے 10,000 کے لشکر نے گزرنا تھا, انہیں پتا چلا آگے یہ والا انداز اور یہ سازش انہوں نے رچائی ہوئی ہے, تو ہماری طرح لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں تھی. امیر لشکر نے صرف اتنا کہا, قرآن کی ایک آیت پڑھی, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومنوں سے کو نظریں نیچے کیا کرے. 10,000 کا لشکر گزرا, ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, یہ سارے گزر گئے. وہ لڑکیاں سر پیٹنے لگ گئی, ہائی یہ انسان نہیں تھے یا ہم حسین نہیں تھے, تو کسی من چلے نے کہا ہوگا یہ بھی انسان ہے تم بھی حسین ہو. تو کہا یہ ہمارے حسن کی طرف متوجہ کیوں نہ ہوئے, ہمارا حسن کیا نہیں تھا؟ کہا تم حسین اپنی جگہ, لیکن بات یہ ہے ان آنکھوں نے تو محمد کا حسن دیکھا ہے, اور جو آنکھ محمد کا حسن دیکھ لے اس کے سامنے حسن حسن نہیں ہوتا, جمال جمال نہیں ہوتا. جن آنکھوں نے سورج دیکھا ہو اس کے سامنے موم بتی کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے دل میں نبی کو بساؤ. یہ جو تتلیاں تمہیں ادھر ادھر پھرتی ہوئی نظر آئیں گی نا, یہ ساری مینڈک کی شکل میں نظر آئیں گی, یہ اندازہ نہیں ہے. جو شخص دنیا میں جتنی بار نظر کی حفاظت کرے گا, قیامت میں اللہ اس کو اتنی بار اپنا دیدار کرائے گا. اب 2 سیکنڈ کی بد نظری سے تم نے اللہ کو ایک مرتبہ دیکھنے کا چانس مس کر دیا. یہ سودا کرنا ہے نہیں کرنا, یہ ذرا خود تنہائی میں سوچنا. 10,000 کا لشکر گزرا, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. کبھی تصورات میں اپنے نبی کو سوچا تو کرو, تمہیں پتہ چلے گا وہ حسن کا پیکر کیسا. ہائے جسے دیکھنے والے کتنے خوش نصیب تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے, اپنی آنکھوں کو روشن کیا کرتے تھے. کیا عظمت والے لوگ تھے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, بھی ہم آئے لوگ ہمارا ہاتھ چوم رہے, پیشانی چوم رہے, کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ نے نبی کا روزہ دیکھا, روزے کی جالی دیکھی. میں نے کہا میں روزہ دیکھوں تو خوش نصیب ہوں, جو روزے والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں. میں جالی دیکھوں خوش نصیب ہوں, جو جالی والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں.
میں نے مسجد نبوی میں نماز شیخ حذیفی کے پیچھے اگر پڑھی تو خوش نصیب ہوں. جو مسجد نبوی میں نماز محمد عربی کے پیچھے پڑھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہے. آج رائمنڈ اجتماع ہوتا ہے، سارے جاتے ہو، کہتے ہیں دعا میں تو ضرور جاؤ، بزرگ دعا کریں گے ہم آمین کہیں گے، بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سارے جاتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، بزرگ کی دعا پر ہم آمین کہیں گے. اور امام الانبیاء دعا کرائے، جو آمین کہتے تھے انہیں نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے. انہیں نبی کے کیا خوش نصیب. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ہماری ساری زندگی کے سلام کے جواب میں مواجہ شریف میں نبی ہمیں ایک مرتبہ وعلیکم سلام کہہ دے ہمارا بیڑا پار ہے. نبی نے دعا دے دی. ایک دفعہ اگر کسی صحابی کو اگر نبی نے دعائیں دی نا تو اللہ نے کیسی قبول کی وہ ایک الگ واقعات اور ایک الگ موضوع ہے. نبی نے اسے سلامتی کی دعا دے دی، کیا خوش نصیب ہے. اور جنہیں خود نبی سلام کرتے تھے، نہیں سمجھو تم تھک گئے ہو، جنہیں خود نبی اور اللہ کے حکم سے، تمہیں صحابہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، تم نے انہیں بہت ہلکا سمجھا ہے، ثانوی درجہ دیا ہے. یار یہ ایشو پہ بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ او بھائی تو جس ایشو پہ بھی بات کر وہ ایشو آیا تو صحابہ کے ذریعے سے نا. موضوع قرآن کا ہو، ختم نبوت کا ہو، جہاد کا ہو، جو بھی ہو، اس کی اہمیت پہنچانے والے کون؟ جنہیں نبی سلام کریں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے نبی جب یہ صحابہ آیا کریں آپ انہیں سلام کریں، تاکہ ان کی اہمیت لوگوں کو پتہ چلے، ان کی حیثیت پتہ چلے، ان کا مقام پتہ چلے. 5 مرتبہ تو سلام ہوتا تھا نماز میں. نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تحیات ختم ہوئی، نبی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف جتنے صحابہ ہیں ان کو نبی کا سلام، بائیں طرف جتنے صحابہ ہیں ان کو. اس کو پتہ تھا اس میں صحابہ کی عظمت کی جھلک ہے، اس لیے اس نے سلام یوں یوں کیا ہی نہیں کہ صحابہ کی شان نہ، اس نے سلام بھی یوں یوں کیا. کیوں پڑھی کیوں پڑھی کیوں؟ اس کو پتہ ہے اگر میں نے یوں سلام کیا یوں تو پیچھے کسی مقتدی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، بعد میں آ کے پوچھ سکتے ہیں مولوی صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ سلام پھیریں تو آپ کا سلام ہم کو، تو نبی سلام پھیریں اور جن کا سلام نبی کو ہو تو وہ کتنے عظیم. تو اسے تو پتہ ہے جس چیز میں صحابہ کی عظمت اس کو چھوڑ دو یا اس کو مانو نہیں. اسے پتہ ہے نبی کی 4 بیٹیاں مانوں گا تو عثمان کی عظمت ماننی پڑے گی. کہ علی کو 1 بیٹی دی، عثمان کو 2 دی. اسے پتہ ہے کہ قرآن کو مانوں گا تو لکھنے والے معاویہ کو بھی ماننا پڑے گا، جمع کرنے والے صحابہ کو ماننا پڑے گا، ایک قرات پر لانے والے عثمان کو ماننا پڑے گا، اور کتابی شکل میں لانے والے ابو بکر کو ماننا پڑے گا. تو قرآن کا انکار. تو اس سلام میں اسے پتا تھا کہ یہ مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، اس کے دل میں صحابہ کی عظمت آ سکتی ہے. اس نے سلام بھی نہیں پھیرا، ہاتھ لگا لگا کے کیوں پڑھی کیوں پڑھی کیوں پڑھی، ختم. یہ نبی کے یار ہیں، نبی کے جانثار ہیں، یہ نبی کے وفادار ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ نبی کی برکت سے دیا. جو کچھ ملا نبی کی برکت سے ملا. میں ایک جملہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں، ہمیں لوگ کہتے ہیں سیرت کا جلسہ ہوتا ہے، بات صحابہ کی کیوں ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا یہ صحابہ کی سیرت ان کی شان، یہ نبی کی شان ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بھائی شاگردوں میں یہ کمال آیا تو استاد کی وجہ سے. یہ تو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، آج ان کے خط سے دریا چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تو جنگلوں میں اور ریگستانوں میں سواریاں نہیں چلا سکتے تھے، آج یہ جو دریاؤں پہ سواریاں چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں سمجھیں؟
کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ ان میں جو کمال آیا وہ ان کی وجہ سے. یہ تو تحت الثری میں تھے، ثریا ستارے پہ پہنچے تو نگاہ نبوت کی وجہ سے. یہ تو جہالت کی دلدل میں تھے، آج علم کی بلندی پہ پہنچے تو نگاہ نبوت کی وجہ سے. اور یہ تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے. آج اولئک هم الوارثون، جنت کے وارث بنے ہیں تو نبی کی نگاہ کی وجہ سے. یہ تو ایک علاقے کا حکمرانی نہیں سنبھال سکتے تھے، آج آدھی دنیا کے حکمران ہیں تو نگاہ نبوت کی وجہ سے. یہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے. یہ چرواہوں کو دنیا کی امامت کے طریقے یہ میرے نبی کی جھولی سے ملے. ان کی عظمت کو بیان کرنا یہ نبی کی عظمت کو بیان کرنا ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں شاگردوں کا یہ مقام ہے تو استاد کا کیا ہوگا. شاگرد اگر سواریاں دریاؤں پہ چلا سکتے ہیں تو استاد کی سواری پھر عرش پہ کیوں نہ چلے. اگر شاگردوں کی گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں ہوں تو استاد کی زلفوں کی قسمیں قرآن میں کیوں نہ ہوں. شاگردوں کا یہ مقام ہے تو پھر استاد کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، آسمان اپنے تاروں سے پہچانا جاتا ہے، قرآن اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے، اور محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے. ساری دنیا میں نبی کا تعارف کروانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ ابھی حضرت کہہ رہے تھے نبی کی سنتوں پر عمل کرو. نبی کی سنتوں کو دیکھنے والے کون تھے؟ میں تو جو دین میں نئی باتیں لائے میں ان پہ بھی حیران ہوتا ہوں، جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کو کون سی ایسی چیز ہے جو ہم تک نہیں پہنچی. کون سی؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. یہ بچے جب نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں نا اس میں ایک تختی آتی ہے، اس میں جو کرواتے ہیں استاد ایک جملے کی، بیٹا پڑھو لام الف زبر لا تا حمزہ زبر تا لا تا میم نون زبر من نون زبر کیا بن گیا. میرے ہونٹوں کو دیکھنا، لا تا مننا لا تا مننا. بچہ پڑھتے ہے لا تا مننا، استاد کہتے ہیں بیٹا ہونٹوں کو گول کر، لا تا مننا. وہ کہتے ہیں استاد جی انا تینا پہ تو ہونٹ گول نہیں کروائے تھے، وہاں بھی تو نون پہ تشدید تھی. لقد من اللہ پہ تو نہیں کروائے تھے، وہاں بھی تو نون پہ تشدید تھی. آپ نے تو کہا تھا جہاں پیش ہو آگے واو ساکن ہو وہاں پر ہونٹ گول ہوتے ہیں. اجرمو کانو قالو، یہ لا تا مننا نون پر آپ کہتے ہیں ہونٹ گول کریں. استاد جی قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں بیٹا قاعدہ اصول کچھ نہیں، 1400 سال پہلے میرے نبی نے لا تمنا پڑھا، نبی کے ہونٹ مبارک گول ہو گئے تھے. صحابہ اتنی ادا بھی محفوظ کر کے چنی ہونٹ والوں تک پہنچا چھوڑے. کیا لیلا مجنو کے عشق کی باتیں کرتے ہو، کیا سسی پنو کی داستانیں سناتے ہو، کیا شیری فرحات کی محبت کی باتیں کرتے ہو، کیا ہی رانجھا کے عشق کی مثالیں دیتے ہو. خدا کی قسم اس کائنات پر اس دھرتی پر جو عشق صحابہ نبی سے کر کے گئے ہیں اس کی مثال کوئی ماں کا لال لا نہیں سکتا ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا ہے. تم مثالیں لیلا مجنو کی دیتے ہو، شیری فرحات کی دیتے ہو. میں دیکھتا نا شیری کے قریب سانپ آ رہا ہو تو فرحاد کتنی دیر ٹکتا. نہیں سمجھ آئے.
میں دیکھتا نا پنو کو سانپ پاؤں پہ کاٹ رہا اور وہ سسی کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں. یہ عشق ہے. عشق پتہ چلتا ہے جب بیچ میں سانپ آ جائے. جب بیچ میں اور ہو بھی وہ کالے رنگ کا تو پھر وہ چونکہ زہریلا ہوتا ہے. یہ سفید سانپ جو ہے نا اکثر کہتے ہیں علماء یہ جنات ہوتے ہیں, یہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ صرف دیکھنے آیا ہو, کچھ کرنا ہو. یہ سانپ جو کالا ہو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عشق کی مثالیں دیتے ہو. آج کسی محب کے ساتھ کسی کے دعویٰ ہو مجھے اس سے محبت ہے, سانپ کو رکھ دو سامنے پتہ چلے گا محبت کتنی ہے. اور ادھر یقین ہو کہ ادھر سے سانپ نکل سکتا ہے اور خود ایڑی رکھ لے اور کہے مجھے ہو جائے اسے کچھ نہ ہو. اسے عشق کہتے ہیں. اسے عشق کہتے ہیں. لا نہ ایسی مثال, لا ایسا عشق. اور سانپ ایسی چیز ہے کہ انسان فطری طور پر ذرا ہلتا ہے, گھبرا. ابھی بھی یہاں بیچ میں آ جائے نا, دیکھو تم لوگ بھی ادھر ادھر ہوگے. ابھی تو جناب قائد کراچی زندہ باد اور جدہ باد, اب پھر بھاگنا باد ہے. پھر سمجھ میں آئے گا. صدیق تیری جو ایڑی ہلتی بھی نہیں ہے کہ آنکھ نہ کھل جائے. آنکھ, مجھ سے یہ جملہ نہیں بولا جاتا, جائز تو ہے لیکن نبی کے لیے میرے سے بولا نہیں جاتا کہ نبی بیدار ہو گئے. بیدار تو وہ ہوتا ہے جو غفلت میں آیا ہو, یہ تو جاگتے ہی جاگتے ہیں. یہ تو بیدار ہی بیدار ہے. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. جبھی تو کسی نے ہاتھ میں تسبیح دیکھی اور کہا یہ کیا ہے, مجھے پتا تھا یہ بات کچھ اور طرف لے جائے گا. میں نے تسبیح نہیں کہا, میں نے کہا مذکرہ. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا رب کو بھول جاتا ہوں, یہ یاد دلاتی ہے. کیونکہ مجھے پتا تھا آگے وہ کہے گا نبی کے پاس تھی, نبی نے تو نہیں کی. تو جب کہا کہ کیا یہ نبی کے پاس تھی, میں کہا وہ بھولے ہی کب تھے جو یاد دلائے. یہ تو بھولنے والوں کو یاد دلاتی ہے, وہ تو بھولتے ہی نہیں. جس کا سونے سے وضو نہ ٹوٹے وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا ہے. جس کا دل جاگتا ہو وہ کتنا بیدار ہے. جھولی میں لٹایا ہے, اپنی جھولی میں سلایا ہے, ادھر سانپ ڈنگ مار رہا ہے, ادھر پاؤں کو نہ ہلایا ہے نہ جھلایا ہے. اسے عشق کہتے ہیں. میں ابھی غار ثور کی طرف گیا, اوپر تو نہیں نیچے, میں نے جو ساتھ تھے ان کو کہا پتہ یہاں کیا دعا مانگنی ہے؟ کہا کیا مانگنا چاہیے؟ میں نے کہا یہاں یہ دعا مانگو کہ اللہ جو عشق نبی کے دل میں, جو عشق صدیق کے دل میں نبی کا تھا اس کی کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی عطا کر دے. جو وفا صدیق نے نبی سے کی ہے وہ وفا کی کچھ زکوٰۃ ہمیں دے. خدا کی قسم بیڑا پارے, کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے ہو کے تو بتاؤ, پھر دیکھو یہ سارا جہاں رب تیرے تابع کرے گا. یہ حضرت سفینہ سامنے جنگل میں شیر آ گیا, دھاڑنے لگا. انہوں نے کہا خبردار, اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں. اور شیر انہیں راستہ بتاتا ہے. یہ شیروں کو رب نے تابع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تھر تھراتی زمین پہ درہ مار کے عمر زمین کو تھماتا ہے. یہ کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج اللہ رب العزت نے جو بات کی اس کو اقبال نے اسی انداز میں بیان کیا کہ وفا محمد سے کر لے, دنیا کو رب تیرے تابع کر دے گا. نبی کی سنتوں پہ بات کر رہا تھا, کتنی باریک باریک سنتیں. میں حیران ہوتا ہوں, اللہ نے اس دور میں کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا تھا, لیکن نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے یا نہیں ہے؟
بتاؤ یہ جو کہتے ہیں 3-4 مسلمان تھے باقی نہیں، ان سے کوئی یہ 3-4 سے پوری شریعت اور سنت ہمیں ثابت کر کے دکھا دے، بس اسی پہ فیصلہ، پوری شریعت۔ کہتے فاطمہ سے دین نہیں لیتے ہو تم لوگ، یہ میں کہا تم نے لیا ہے؟ تمہاری یہ کتابیں جیسے تم نے اپنے سیاستہ جیسے ہماری ہے، ایسی ان کی اصول اربع ہے، اس میں 44,000 روایتیں، کتنی؟ 44,000 روایتوں میں ایک روایت بھی حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، ایک روایت بھی حضرت فاطمہ سے نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے تمہیں، آؤ ہماری کتابوں میں حضرت فاطمہ سے کتنی روایتیں۔ یہ جو باریک باریک سنتیں، یہ 4 یا 5 آدمی اگر مسلمان ہو ان سے ثابت کرو، لیکن تمہیں بتانا پڑے گا نبی سوتے تھے یوں سوتے تھے، نبی سوتے وقت اپنے کھرانے پر پانی رکھتے تھے، تلوار رکھتے تھے، شیشہ رکھتے تھے، سرما رکھتے تھے، سرما لگا کے سوتے تھے، تیل لگا کے سوتے تھے، مصلی رکھ کے سوتے تھے، میرے نبی کے سرہانے پر ایک ڈنڈی سی ہوتی تھی سر کھجانے کے لیے، یہ چیزیں میرے نبی کے سرہانے پر ہوا کرتی تھی، تلوار بھی ہوا کرتی تھی، یہ ساری چیزیں یہ تو بھائی جو گھر والے ہوں گے وہی بتائیں گے نا، اور گھر والوں کو ہی تو امہات المومنین کہتے ہیں۔ بھائی غار میں نبی نے کیا کیا کیا؟ کوئی تیسرا تھا تو وہ کون بتائے گا؟ بولو۔ 4-5 کا اگر دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کے بعد 4-5 مسلمان تھے باقی کوئی مسلمان نہیں رہا، تو ان 4-5 سے تپڑ پیدا کر اور یہ پوری شریعت ہمیں سمجھا کر دکھا، پورا دین ہمیں لا کر دکھا۔ نہیں لا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اس نبی کی ختم نبوت کہ صدقے اللہ نے جو نبی کی ایک ایک اداؤں کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، ان سنتوں کی عظمت اگر دل میں بٹھانی ہے تو یہ سنتیں ہم تک پہنچانے والوں کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہوگا، ورنہ جب ان کی عظمت دل پہ نہ ہوئی تو ان سے جو چیز امت کو مل رہی ہے اس پر یقین رہے گا، اس پر بھروسہ رہے گا۔ یہی حق نواز کہہ کر گیا تھا کہ صحابہ کے دفاع میں اللہ نے دین کا دفاع رکھا ہے، صحابہ کے دفاع میں اللہ نے پورے کے پورے اسلام کا دفاع رکھا ہے۔ لیکن آپ کو یہ چیز، آپ کو لڑائی جھگڑے والی باتیں بتائیں گے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، صفین ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، اس کو ربیع الاول میں صلح بھی تو ہوئی تھی، اور ربیع الاول میں صلح ہو جائے تو اس میں برکت بھی بڑی ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ صلح ربیع الاول میں ہو جائے تو اس کی برکت بھی بڑی ہوتی ہے، اور اس کے فائدے بھی انشاءاللہ دنیا میں دیکھو گے، کل بھی دیکھے تھے، آج بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آؤ پھر ان کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں یہ کہتے ہوئے آؤ، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا۔